واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی ماؤں اور بہنوں، بنیادی طور پر کوئی بھی نیکی کی جائے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے 10 گنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ اگرچہ نیکی کرنے کے اور بھی بے شمار انعامات بندے کو ملتے ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں نے پڑھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیاں اجر میں اضافہ کرتی، نامہ اعمال کے اندر اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیکیاں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ایک ہی نیکی 10 گنا اجر رکھتی ہے۔ کوئی بھی نیکی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقت، اللہ کی محبت، بندوں پر مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اخلاص اور بڑھ جائے، یہ تو تھا نا قانون کہ جس نے نیکی کی اللہ 10 کے برابر اجر دے گا، لیکن اگر اس میں اخلاص بڑھ جائے، ہم نیکی کرتے ہیں واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے، کوئی کسی کا دکھلاوا نہیں، کوئی اور دوسرا مقصد نہیں، پھر اللہ رب العالمین اس کے اخلاص کی بنیاد پر اس کو 10 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ جتنا اخلاص پھر ہوگا نیکی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مثال دے کر کہ نیکی جو ہے نا، اس کی مثال دی کہ وہ ایسے ہے، کوئی بھی نیکی کرے، اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کرتا ہے، اب صدقہ کرنا بھی نیکی ہے، اس کی مثال اللہ نے یوں دی کہ جیسے کوئی زمین میں دانہ بوتا ہے، گندم کا دانہ لے، اس ایک دانے سے 7 ٹہنیاں نکلتی ہیں، ہر ٹہنی پر ایک سٹا لگتا ہے، ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے راستے میں خرچ کرنے والے کی مثال اسی طرح ہی ہے کہ 1 روپیہ خرچ کرے گا، ہم 700 روپے کے برابر ثواب دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس سے بھی ڈبل کر دے گا، یعنی اس سے بھی بڑھا دے گا، اور نیکی بڑھ جائے گی، اور اجر و ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ قرآن احادیث کو پڑھا جائے تو اس میں بھی اسی طرح ہی اس سے بھی ڈبل کر دیتا ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلتا ہے، مفہوم یہ ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کی جو مراد ہے وہ ہمارے سامنے اس انداز میں آتی ہے کہ بندے کا جتنا خلوص ہوگا، جتنے اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرے گا، اب اس کے اخلاص کو اللہ جانتا ہے یا وہ بندہ جانتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے باوجود جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں، اتنی نیکیاں مل جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے بعض نیکیاں ایسی رکھی ہیں کہ ان کا ثواب پھر بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ یعنی جتنا بھی اجر ملے گا نا اخلاص کی بنیاد پر، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان تمام نیکیوں سے پھر دوبارہ بڑھا دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے۔ اگر کسی نیکی کا اجر 100 ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا اجر 200 دے گا۔ اگر 700 ہے اللہ اس نیکی کا اجر 1400 دے گا، یعنی ڈبل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر نماز باجماعت پڑھنے کا 27 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے نا، تو وہ نیکی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ نماز ہے جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ نماز ہے تو پھر 27 گنا نہیں، پھر 54 گنا اس کو اجر ملے گا۔ وہ نیکیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ محبت کا ایک اور انداز ہے، مختلف انداز ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان چند نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ نے ڈبل کر دیا ہے۔ تو وہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے کہ جن نیکیوں کو اللہ تعالیٰ نے دگنا کر دیا ہے، ان اعمال کا اجر بڑھا کر ڈبل کر دیا ہے دوسری نیکیوں کے مقابلے، بالکل اسی جیسی نیکی لیکن اس کا اجر سنگل ہے
اور وہ سنگل اجر بھی کس طرح، جیسے میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ 10 گنا تو لازمی ملے گا، اخلاص ہوگا تو اور بڑھ جائے گا، لیکن یہ نیکی ایسی ہے کہ اخلاص جتنا بڑھتا چلا جائے گا وہ ڈبل ہوتی جائے گی۔ تو آئیے میں آپ کو آج کے خطبے میں وہ 5 نیکیاں بتلاتا ہوں۔ 5 عمل ہیں، ویسے زیادہ ہیں لیکن ہم 5 کو آج ڈسکس کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے اور ہم اپنے نیک اعمال کے اندر ان کو بھی شامل کریں اور اللہ سے ڈبل ثواب حاصل کریں۔ پہلی نیکی، اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے، آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں، لوگ جھگڑا آپ کے پاس لے آتے ہیں، آپ ثالث بن جاتے ہیں، فریقین کی بات کو سنتے ہیں، علاقے میں اللہ نے آپ کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں بندے اپنے خاندان میں بھی، برادری میں، علاقے میں، آپ بالکل چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ لے آئیں، آپ اپنے بچوں کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، فیصلہ آپ حقیقت پر مبنی کریں، آپ پوری کوشش کریں فریقین کی بات سن کر کہ میں نے صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ نیت آپ کی جو ہونی چاہیے نا، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے درستگی تک پہنچنا ہے، میں نے فیصلے کے اندر دو نمبری نہیں کرنی، دونوں طرف سے بات سن کر حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے قرآن اور حدیث کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ پھر فیصلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اذا حکم الحاکم، کہ جب حاکم فیصلہ کرتا ہے، کوئی حاکم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فیصلہ جس کے ہاتھ میں آ گیا، وہ فیصلہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اس نے پوری کوشش کی کہ میں درستگی تک پہنچوں، اپنی طرف سے ڈنڈی نہیں مارتا، 2 نمبری پر نہیں اترتا، حق بات پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، دلائل دونوں طرف سے سن کر فیصلہ کرتے ہوئے وہ درستگی کو پہنچ بھی جاتا ہے۔ اس نے کوشش کی، نیت اچھی رکھی، حقیقت تک پہنچ گیا، فیصلہ درست کر دیا، فلاح اجران، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ اور کمال کی بات، آپ درستگی تک پہنچنا چاہتے تھے، آپ کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی 2 نمبری نہیں تھی، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں غلط فیصلہ کروں گا، آپ حقیقت کو تلاش کرتے رہے، اپنے علم کے مطابق باتیں سنتے رہے، فاجتہد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاکم کوئی فیصلہ کرنے لگا، درستگی کو پہنچنے کی نیت تھی، اس کے مطابق وہ باتیں سنتا رہا، مشورے لیتا رہا، سوچ و بچار کرتا رہا، فَإِذَا اجْتَہَدَ، کوشش مکمل کی، فیصلہ کرتے ہوئے فَأَخْطَأَ، اس سے غلطی ہو گئی، فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو بھی اللہ 1 اجر عطا فرمائے گا۔ غلطی کی بنیاد پر اب یہ نہیں کہ اس کو اجر اس کو بھی ملے گا، کیونکہ اس کی نیت صاف تھی، سننے میں، دلائل سننے میں غلطی لگ گئی، انسان ہے، خطا ہو سکتی، اجر اللہ اس کو دے گا اس کی نیت کی بنیاد پر، لیکن اب ڈبل نہیں ملے گا، اب سنگل ملے گا، اجر اب بھی ملے گا، کیونکہ کوشش درستگی تک پہنچنے کی ہے، اس بنیاد پر اللہ اس کو 1 اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کون سا عمل ہمارے سامنے آیا؟ اگر فیصلہ کرنا ہمارے بس میں آ جائے، ہمارے نصیب میں آ جائے، تو پھر فیصلہ حقیقت پر کریں، 1 نمبر فیصلہ کریں، فریقین کی بات سن کر کریں، اپنی طرف سے پھر اس میں کوئی خرابی، کسی طرف جھکاؤ یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل 100% فیصلہ حقیقت پر ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ کی اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو درستگی تک پہنچائے گا اور پھر اس پر دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اور فیصلہ کرنے کی جو شرائط ہے نا، اس میں بھی یہ بات شامل ہے، ساتھ وہ بھی نوٹ کر لیں، کبھی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا، غصہ آ جائے کبھی غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ فیصلہ جب بھی کرنا ہے نا، فریقین کی بات سن کر، دونوں کی بات سن کر، تحمل کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ بات سنتے سنتے دونوں طرف سے کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، بندے کو غصہ آ جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ہے، غصہ آ گیا کسی پر، فیصلہ مؤخر کر دو، فیصلہ غصے میں کبھی نہ کرو، کیونکہ غصہ جس پر آیا ہے، فطرت ہے نا انسان کی، جس پر غصہ آیا کبھی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا نہیں کرے گا انسان۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ جب غصہ آ جائے فیصلہ مؤخر کر دو، فیصلہ کبھی نہ کرو، اور کبھی ایک بندے کی بات سن کر ہی نتیجے تک نہ پہنچو، دوسرے کی بھی سنو، ہو سکتا ہے یہ آپ کے قریب ہو،
ہو سکتا ہے یہ بات سنانا اچھی جانتا ہو، آپ دیگر دلائل بھی تلاش کریں، کیونکہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، غلط نہ کہیں کر جانا۔ پوری کوشش کے باوجود بھی غلطی ہو گئی، اجر پھر بھی اللہ دے دے گا۔ تو اس لیے فیصلہ جب کرنا ہے غصے میں نہیں کرنا، ایک بندے کی بات سن کر نہیں کرنا، جلد بازی نہیں کرنی۔ یہ شریعت نے کچھ احکام بیان کیے ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، انشاءاللہ پھر آپ فیصلہ کریں، درستگی کے پہنچے تو اللہ تعالیٰ دوہرا اور ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری نیکی جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، دوہرا اجر عطا کر دیتا ہے، وہ نیکی کون سی ہے؟ وہ ہے نماز عصر۔ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5۔ 5 نمازوں کا اجر اپنی اپنی جگہ پر، انکار نہیں ہے کسی کا بھی۔ اگر ہر نماز کو کھولا جائے، پرکھا جائے، احادیث کی روشنی میں پڑھا جائے تو یقین جانیں ایک ایک نماز پر اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ بندہ سوچتا ہی رہ جائے کہ اللہ نے نماز پر اتنا اجر رکھا ہے، حالانکہ فرض ہے، یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کی چھوٹ تو اللہ نے دی نہیں ہے کسی کو۔ پڑھنے پر پھر اجر بندے کو ہی دے دیا، جو فرض ہے اس پر بھی اجر بندے کے لیے۔ جس نماز کو آپ کھولیں اور پڑھیں، دیکھیں، بے شمار فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، لیکن اس ساری نیکیوں کے باوجود نماز عصر جو ہے، اس ایک نماز پر اللہ تعالیٰ نے جو اجر رکھا ہے وہ کتنا رکھا ہے؟ باقی نمازوں کے مقابلے میں دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے۔ فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ 4 نمازیں، اور لیکن جو درمیان میں عصر کی نماز ہے اس کا ثواب اور اجر یہ ڈبل ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے نماز عصر کے متعلق کہ اس کا ڈبل اجر کیسے ہے۔ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا، ایسے بندہ بات کر دے تو دلیل صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، سفر تھا، مقام مخمس پر پہنچے۔ اس وقت اس جگہ کا نام مخمس، مقام مخمس پر بیان کون کرتے ہیں؟ سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مقام مخمس پر پہنچے تو نماز عصر کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی، نماز عصر پڑھائی۔ نماز عصر پڑھانے کے بعد رخ انور صحابہ کی طرف کیا اور درس ارشاد فرمایا۔ اور درس کے اندر موضوع کیا تھا، عنوان کیا تھا، کس ٹاپک پہ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ نماز عصر کا موضوع تھا، فضیلت نماز عصر۔ نماز عصر ہی پڑھائی، نماز عصر کے بعد جو درس دیا اس میں فضیلت بھی نماز عصر کی بیان کی۔ وہ تھی کون سی فضیلت؟ وہی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے صحابہ، ان هذه الصلاۃ عرضت علی من کان قبلکم فضیعوها، یہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے نا میرے صحابہ، یہ نماز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے، ہم سے پہلے جو امتیں گزر گئیں، ان امتوں پر بھی اللہ نے یہ نماز فرض کر رکھی تھی، لیکن فضیعوها، ان امتوں نے اس نماز کو ضائع کر دیا، اس نماز کی پابندی نہ کر سکے، اس نماز کو ادا نہ کر سکے، صحیح معنوں میں ضائع کر بیٹھے۔ میرے صحابہ، ومن حافظ علیہا، میری امت میں سے جس نے اس کی حفاظت کی، میری امت میں سے جس بندے نے اس نماز کی پابندی کی، تو کیا ملے گا؟ کان لہ اجرہ مرتین، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 مرتبہ اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر دے گا، ثواب ڈبل عطا فرمائے گا اس نماز پر۔ یعنی نماز عصر وہ نماز ہے کہ جس کا اجر و ثواب دوسری نمازوں کے مقابلے میں دوہرا ہے، ڈبل ہے، 2 مرتبہ اللہ اجر دیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں یا وضاحت یوں سمجھ لیں، ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھیں گے تو ایک حدیث کے مطابق 25 گنا زیادہ اجر ملے گا، یعنی 25 نمازوں کا ثواب۔ اخلاص اچھا ہوا تو ایک حدیث میں 27 کا بھی تذکرہ آتا ہے، 27 گنا ثواب ملے گا۔ اکیلا بندہ پڑھتا ہے تو ایک نماز، باجماعت پڑھے گا تو 27 نمازوں کا ثواب۔ لیکن عصر کی نماز اگر باجماعت پڑھے گا تو پھر 27 نہیں ہے، پھر کتنی ہوں گی؟ اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، 54 نمازیں بن جائیں گی۔ اتنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ایک عصر کی نماز۔ اور اگر یہی عصر کی نماز ہم باجماعت پڑھیں اور حرم مکی کے اندر پڑھیں، بیت اللہ کے اندر عام طور پر نماز پڑھی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی نمازوں کا اجر ملتا ہے؟
1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے بیت اللہ میں اگر نماز پڑھیں۔ اور 1,00,000 نماز کتنے سالوں کی نمازیں بنتی ہیں؟ ہم اپنے علاقے میں اگر نمازیں پڑھیں 55 سال بیت جائیں، روزانہ نماز پڑھتے جائیں، روزانہ نماز پڑھتے جائیں، 55 سے زائد اور 56 سے کم، یعنی 55.5 سال کی نمازیں 1,00,000 نماز بنتی ہے۔ اور حرم کی کیا شان ہے کہ وہاں ایک نماز پڑھ لو تو 55 سال کی نمازوں جتنا اجر مل جاتا ہے۔ اور اگر عصر کی نماز وہاں پڑھنے کی توفیق ملے تو یہ تو 2,00,000 نمازوں کے برابر ہو جائے گا۔ یہ عصر کی نماز کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ باقی نمازوں کے مقابلے میں اس کو ڈبل کر دیا، اس کا ثواب دگنا رکھ دیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ جب وجہ پہ غور کرتے ہیں نا تو یہ کاروبار کا ٹائم ہے، شام کا وقت قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے کاموں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے، مشکل ہوتا ہے اس نماز کے لیے حاضر ہونا۔ جب اس نماز کے لیے حاضر ہونا مشکل ہے، میرے اللہ نے اجر بھی بڑھا دیا کہ میرا بندہ اگر مشقت اٹھا کر اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے گا، میری بھی محبت پھر اس بندے کے ساتھ یہ ہے کہ میں اس کا اجر بھی دوہرا کر دیتا ہوں، ثواب ڈبل کر دیتا ہوں۔ یہ اگر مشقت اٹھا رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی فراوانیاں ہیں، دوہرا اور ڈبل ثواب اس کو مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس نماز کو ضائع نہ کریں، خطرناک معاملہ ہے اگر اس نماز کو ضائع کیا نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس کو ضائع کریں گے تو پھر معاملات اور طرف بگڑیں گے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس بندے نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا اس کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ عصر کی نماز کو چھوڑنے پر نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، جو انسان نے محنت کر کر کے نیکیاں کمائی وہ ساری برباد ہو گئی عصر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم عصر کی نماز پر کہاں ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا غور کیا کریں کہ کہیں کاروبار میں مصروف ہو کر عصر کی نماز کو ضائع تو نہیں کرتے۔ اگر ضائع کرتے ہیں تو ہماری دیگر نیکیاں بھی برباد ہو رہی۔ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، نماز عصر کی پابندی کر کے نیکیوں میں دوہرا اجر جو ہے اس کا اضافہ کریں نماز عصر کی ادائیگی کر کے۔ نماز عصر اتنی اہم ترین نماز ہے، اللہ کی قسم اگر احادیث کو پڑھا جائے نا، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے نماز عصر کے متعلق، اتنی بے شمار حدیثیں ہیں۔ میں سارے خطبے میں نماز عصر کی حدیثیں پڑھوں، خطبے کا ٹائم مکمل ہوگا، میرے محبوب کی نماز عصر کے بارے میں حدیثیں مکمل نہیں ہوں۔ اتنی زیادہ حدیثیں ہیں صرف نماز عصر کے بارے میں، اور اتنی ہی زیادہ سستی ہے ہمارے معاشرے کے لوگوں میں۔ نماز عصر کے بارے میں اتنی زیادہ سستی بھی پائی جاتی ہے۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ نماز عصر کو کتنا درجہ دیا گیا ہے، کتنی اہمیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس نماز کو پیغمبر کے صحابہ کتنے اہتمام سے پڑھتے تھے اور اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اس دور کے کافر بھی کہتے تھے انہوں نے نماز عصر نہیں چھوڑی۔ کافروں کا نظریہ تھا مسلمانوں کے بارے میں، جو ہوتا ہے ہو جائے، نماز عصر تو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ کیا کہا کرتے تھے مشرکین اس دور میں؟ آپ ایک حدیث سنیں جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، 3 کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے۔ ان تینوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ زمانہ تھا جہاد کا، آئے دن قافلے روانہ ہوتے، لشکر تشکیل پاتے، علاقے مقرر ہوتے اور ان کو فتح کرنے کے لیے مجاہدین سفر کرتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ ہیں، آپ جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کوہ عصفان اور رجنان جو ہے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے، مشرکین کے سامنے مسلمان کھڑے ہیں، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور اس دور میں اس جنگ کے اندر مقابلے میں کون ہے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سپہ سالار بن کر آئے ہوئے ہیں۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیرت سے جو واقف ہے، جو ان کی سیرت کے بارے میں پڑھتا رہتا ہے، وہ اچھی طرح واقف ہوگا کہ خالد بن ولید کون انسان ہے جس میدان میں آ جائے وہ میدان پھر ہارتا نہیں ہے۔ اللہ نے اتنا ان کو جہاد کے جنگ کے گر سمجھائے تھے کہ یہ کبھی مار نہیں کھاتے تھے۔ اس وقت یہ مد مقابل ہیں، کافروں کی جماعت میں ہیں، ان کے سپہ سالار ہیں، امیر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ آمنے سامنے کھڑے ہیں، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور ٹائم کون سا ہے؟ ظہر کی نماز ادا کر چکے، اب آمنا سامنا ہوا ہے، اب جنگ شروع ہوتی ہے، اب شروع ہوتی ہے۔ مشرکین کافر اپنے پروگرام بنا رہے ہیں، مسلمان اپنی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت
مشرکوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا، فقال المشرکون، حدیث کے اندر لفظ ہے مشرک آپس میں جب مشورہ کر رہے تھے، کافر جب پلاننگ کر رہے تھے، پروگرام طے کر رہے تھے، ان کے اندر مشرکوں نے یہ بات ڈسکس کی، اور بات کیا تھی؟ کہنے لگے کہ ان لہؤلاء صلاۃ، آپ جانتے ہیں نا، مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ان لہؤلاء صلاۃ، ان کی ایک نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ اور نماز کون سی ہونے والی تھی؟ عصر کی۔ ظہر تو پڑھ چکے تھے پہلے، اب عصر کا ٹائم ہونے والا۔ مشرک اشارہ کر کے کہتے ہیں ان لوگوں کی ابھی ایک نماز ہونے والی ہے، ٹائم ان کا ہونے والا ہے۔ وہ نماز کیسی ہے؟ ہی احب الیہم من ابنائہم و ابکارہم وفی روایت من اموالہم، وہ نماز ایسی ہے کہ اس نماز کے ساتھ یہ جتنی محبت کرتے ہیں نا مسلمان، کافر کہہ رہے ہیں اتنی محبت مسلمان اپنے بیٹوں سے نہیں کرتے، اتنی محبت اپنی بیٹیوں سے نہیں کرتے، اتنی محبت اپنے مال سے نہیں کرتے جتنی محبت یہ اس نماز سے کرتے ہیں۔ مطلب کیا تھا کہ یہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، ابھی نماز کا ٹائم ہوگا، یہ نماز پڑھیں گے، یہ نماز اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑے کر جائیں گے، بیٹیوں کو ذبح کروانا پڑے کر جائیں گے، کہیں مال لٹانا پڑے لٹا جائیں گے، عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اتنی محبت کرتے ہیں نماز عصر کے ساتھ، تو پروگرام کیا بنا رہے ہیں، مشورہ کیا ہو رہا ہے کہ نماز تو انہوں نے چھوڑنی نہیں ہے، بے شک یہ ہمارے سامنے جنگ شروع ہو جائے یہ تب بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ جان دے دیں گے، اولاد کٹوا دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے عصر کی۔ انہوں نے اتنی پابندی کرنی ہے۔ کہنے والے کون ہیں؟ کافر۔ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں، کہ یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ اس کو پڑھیں گے ہر صورت۔ تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جب یہ نماز شروع کریں نا تو یک بارگی حملہ آور ہو جائیں گے ان پر۔ جیسے یہ نماز شروع کریں گے ہم ان پر حملہ کر دیں گے، یہ نماز کی حالت میں ہوں گے، یہ ہلیں گے نہیں، بھاگیں گے نہیں، ہماری طرف یہ متوجہ نہیں ہوں گے، یہ تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں گے۔ ہمیں موقع مل جائے گا، ہم ایک بار حملہ کر کے ان کی گردنیں اتار کر میدان جیت جائیں گے۔ یہ مشرکوں کا مشورہ ہو گیا، اس پر سب نے دستخط کر دیے، طے پا گیا مشورہ کہ جیسے یہ نماز شروع کریں گے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اور مخالف مقابلے میں کون ہیں؟ خالد بن ولید۔ مشورہ طے ہو گیا، ابھی مسلمانوں کے اس مشورے کی کوئی خبر نہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا، میرے محبوب علیہ السلام مصلی پہ آئے، صفیں سیدھی ہو گئیں، نماز شروع ہونے لگی۔ کون بتلائے، کون خبر کرے آ کر کہ مخالفین کا پروگرام کیا بنا ہوا ہے؟ گردنیں اڑا دی جائیں گی، کوئی ایک اس میدان میں نہیں رہے گا۔ حضرات یہ کس کے لیے آئے ہوئے تھے مجاہدین؟ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو دنیا پہ لہرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور آج ان کی موت کا پروگرام بن گیا ہے، ان کو اب دنیا میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ عبادت اللہ کی کرنے لگے ہیں، بعد میں کافروں کا پروگرام ہے، عبادت کے اندر ہی مار دیا جائے گا۔ اب کون خبر دے؟ کوئی خبر دینے والا بظاہر نہیں ہے۔ جماعت شروع ہونے لگی، عین اس موقع پر اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب کو خبر دے دو جا کر، آج نماز ایسے نہ پڑھیں۔ حضرات جو صلاۃ خوف کے طریقے ہیں، میدان جنگ میں نماز پڑھنے کے جو طریقے بیان ہوئے ہیں، یہ اس موقع پر بیان نازل ہوئے، نماز عصر کے ٹائم نازل ہوئے۔ اس سے پہلے خوف کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ نہیں تھا، بس ایک ہی انداز تھا نماز پڑھنے کا۔ جب نماز پڑھنے لگے جبریل آئے، آ کر کہا محبوب رک جائیے، اللہ کا حکم آیا ہے، نماز آج ایسے نہ پڑھائیں۔ بھئی کیوں ایسے نہیں پڑھانی؟ جبریل بتا رہے ہیں کہ مخالفین نے پروگرام بنایا ہے آپ کو مارنے کا، آپ پر حملہ کرنے کا، لہذا آج ایسا کریں ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دو، ایک صف آپ کے پیچھے نماز کے لیے آ جائے، دوسری صف والے جو ہیں ان کو اسلحہ تھما دو، وہ کافروں کے سامنے کھڑے رہیں، اگر کوئی مسئلہ بنے تو مقابلہ ڈٹ کر کریں، ایک رکعت ان کو پڑھاؤ، جب ایک رکعت مکمل ہو جائے یہ ایک پڑھ کے چلے جائیں، اپنے بھائیوں کی جگہ پر اسلحہ پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، ان کے بھائی آپ کے پیچھے آ جائیں،
آپ نماز ہی کے اندر رہیں، وہ دوسری رکعت آپ کے پیچھے آ کر پڑھیں، محبوب آپ کی 2 ہو جائیں گی، ان کی بھی 1 ہو جائے گی، اللہ سب کو پوری نماز کا ثواب عطا کرے گا، نماز بھی ہو جائے گی اور مقابلہ بھی جاری رہے گا کافروں کا۔ حضرات نماز عصر اللہ نے لیٹ کرنے کا بھی نہیں کہا، میرے اللہ نے معاف بھی نہیں کی، ہو سکتا تھا نا کہ کافروں کے مقابلے میں ہو، اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہو، اے نبی آج معاف ہے، آج نہ بھی پڑھو تو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری ہے، صفوں کو تبدیل کر دیا، انداز بدل کے رکھ دیا، 1 رکعت کا حکم دے دیا، اسلحہ تھما دیا، نماز کے اندر نماز پڑھی بھی گئی اور نماز کے اندر جہاد کا پورا کام بھی کیا گیا۔ نماز خوف کا طریقہ آج تک رائج ہو گیا، یہ نماز عصر تھی، میرے محبوب نے نماز اسی طرح پڑھا دی، نماز بھی ہو گئی، کافروں کے بنائے ہوئے پروگرام بھی سارے کے سارے ختم ہو گئے، وہ انتظار میں ہی رہے کہ اب کیا ہوگا، یہ تو سامنے کھڑے ہیں، مقابلہ نہ ہو سکا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ حضرات نماز عصر وہ نماز ہے کہ اللہ نے لیٹ کرنے کا بھی نہیں کہا کہ تاخیر کر دو، انداز بدل دیا، طریقہ بدل دیا، نماز پھر بھی ادا کرنی پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر جہاد کے اندر لڑائی جاری بھی ہو جائے نا، جاری ہو جائے، بندہ لڑ رہا ہو، تلواریں چل رہی ہوں، گولیاں برس رہی ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا نماز چھوڑنے کا حکم؟ نہیں چھوڑنے کا حکم، انداز ترکری، طریقہ اور نرمی بہت ساری کر دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم جو آیا تو آپ نے اعلان کر دیا کہ اگر گمسان کی لڑائی ہو رہی ہو، تلواریں چل رہی ہیں، بندہ گھوڑے کی پشت پر ہے یا کسی ٹینک پر ہے یا کسی جہاز پر ہے، دور حاضر میں انداز بدل گئے، فرمایا جس انداز میں بھی ہے آپ گھوڑے کی پشت پر پڑھ لیں، قبلہ رخ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، سجدے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، رکوع میں جھکنے کی ضرورت نہیں، بس 1 مرتبہ اشارہ کرو کہ اللہ میں نماز کے لیے حاضر، اللہ اکبر پکار دو، گولیاں برساتے رہو، بھاگتے رہو، دوڑتے رہو، گھوڑے پر سوار رہو، جہاں ہے ادھر رہو، جدھر منہ ادھر جانے دو، بس ایسے اشارے سے 1 رکعت پڑھ جاؤ، 1 رکعت تم پڑھ لو، اللہ پوری نماز کا ثواب بھی دے گا، لیٹ کرنے کی اجازت ادھر بھی نہیں دی۔ تو کہاں ہیں ہم پھر اپنی دکانوں پر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بہت ساری سستیاں ہم سب کے اندر ہیں، اصلاح کر لیں، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے اسلام کے اندر، معمولی کام بنا اور تاخیر کر دی، یہ ہماری سب کی سستیاں ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو ڈسکس ہی نہیں کر رہے، وہ تو اپنی اصلاح کیا، وہ تو پتہ نہیں ان کے بارے میں ہے کیا معاملہ کہ پڑھتے ہی نہیں ہے نماز۔ میں ان کی بات کرتا ہوں جو نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، ان کی طرف آئیں کہ وہ کتنا سخت جرم ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ تو اپنے آپ پر غور کریں، ہماری بہت ساری غلطیاں ہیں، ان کی اصلاح کر لیں، انشاءاللہ معاملہ بہتر سے بہترین ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق دے۔ تو کتنی باتیں ہو گئی ہیں؟ 2 باتیں، ان پر اللہ نے ڈبل اجر رکھا ہے، دوہرا ثواب رکھا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے جو بات میں نے ذکر کی ہے تاکہ یہ 5 باتیں آپ کو یاد بھی رہیں، پہلی بات جو بیان ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ درست اس کو کرنا چاہیے، اچھی نیت کے ساتھ، اللہ ڈبل اجر دے گا۔ اور دوسری نیکی ہے نماز عصر، اس کا اللہ نے ڈبل ثواب رکھا ہے۔ اور تیسری نیکی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، وہ ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا۔ عام طور پر ہم صدقہ کرتے ہیں نا، اس کا جتنا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، اس کے مقابلے میں یہی صدقہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ غریب ہے، حقدار ہے، مستحق ہے، ہم وہ صدقہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتے، اس کو دے دیتے، رشتہ داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ڈبل عطا فرمائے گا، دوہرا اجر ملے گا کسی غریب رشتہ دار کو صدقہ دینے کا۔ حدیث کیا ہے؟ نوٹ فرمائیں، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی غریب مسکین کو صدقہ دینا 1 اجر ہے صدقے کا، وعلی ذی الرحم اثنتان، اور یہی صدقہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیا جائے تو اثنتان، یہ دوہرا اجر ہو جاتا ہے، صدقۃ وصیلۃ، ایک صدقے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا اجر ہے، صدقے کا اجر تو ملنا ہی ملنا، ساتھ دوسرا اجر کس چیز کا دیا گیا؟ فرمایا دوسرا اجر اس کا صلہ رحمی کا، کیونکہ وہ قریبی تھا، رشتہ دار تھا، جب آپ اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کی رشتہ داری اور ان کی صلہ رحمی مزید مضبوط ہو جائے گی۔
کیونکہ آپ تعاون کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، صلہ رحمی کی وجہ سے بھی ایک اجر ملے گا، اور ایک صدقے کا اجر اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا کر دیتا ہے، ڈبل کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ کے علم کے اندر ہے، یقیناً رشتہ دار کا علم نہیں تو پھر دوسرے کا کیسے ہوگا؟ قریبیوں کو تو بندہ جانتا ہے نا کہ ان کے حالات کیسے ہیں، کتنا کما رہا ہے، گھر میں کیسے حالات ہیں۔ کوئی عورت ہے ہمارے رشتہ داروں میں، اگر وہ بیوہ ہے تو اس کے ساتھ تعاون کس نے کرنا ہے؟ کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے رشتہ داروں کے اندر، کچھ نہ کچھ تعاون اس کے ساتھ بھی جاری رکھا کریں، انشاءاللہ اس کا دوہرا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ چوتھی نیکی جو اس کے ساتھ بالکل ملتی جلتی ہے، پہلی نیکی فیصلہ کریں تو نیک نیتی کے ساتھ درست فیصلہ کریں، دوسری نیکی نماز عصر کی پابندی کریں، تیسری نیکی قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دیں، اور چوتھی نیکی یہ ہے جو بالکل اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ مائیں بہنیں میری بات بھی سن رہی ہیں، وہ بھی نوٹ کریں کیونکہ اس حدیث کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے۔ پہلی باتیں بھی خواتین ہی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن ادھر نام خواتین کا ہے اس حدیث کے اندر۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی خاتون مالدار ہوتی ہے، اپنے والدین کی طرف سے جائیداد ایسی ملی، ایسا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ان والدین کی طرف سے عطا کر دیا، دے دیا کہ شوہر اتنا مالدار نہیں ہے، بیوی کے پاس مال زیادہ ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ گھر میں آ کر اتفاق، اتحاد، محبت اور مودت اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ مال خاوند کا ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، یہ آپس کی محبت ہے، اس کو مل کر چلائیں۔ اور اگر ملکیت دیکھی جائے تو وہ ملکیت تو پھر عورت کی ہی ہے، شوہر کی نہیں، عورت کی ملکیت ہے، کیونکہ وہ مال اس کو اپنے والدین کی طرف سے ملا ہے۔ اس کی محبت ہے کہ وہ شوہر پہ نچھاور کر دے، اس کی مرضی ہے وہ اپنی ملکیت میں رکھے۔ اگر وہ اپنی ملکیت میں رکھے ہوئے ہیں تو لازمی بات ہے اس پر زکوٰۃ بھی ہوگی، سونا بھی ہو سکتا ہے، چاندی بھی ہو سکتی ہے، نقدی بھی ہو سکتی ہے، پلاٹ بھی ہو سکتے ہیں، اعلیٰ حاصل قیاس بہت سارا مال اس کا ہو سکتا ہے۔ شوہر غریب ہے، غربت کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، زکوٰۃ کا حقدار بیچارہ بنا ہوا ہے، بعض دفعہ یہ کنڈیشن بن جاتی ہے۔ تو ایسی کیفیت کے اندر وہ عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے، بیوی اپنے شوہر پر صدقہ کر سکتی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ نے ڈبل رکھا ہے۔ اگر وہ مال نچھاور کرتی ہے، اجر کی امید رکھتی ہے، تو وہ سب سے زیادہ قریبی تو وہ ہے، باقی رشتہ دار تو تھوڑا سا دور کے تعلق والے ہیں نا۔ خامد سے بڑھ کر قریبی کون ہو سکتا ہے؟ عورت اگر مالدار ہے تو وہ اپنا پیسہ اپنے شوہر کو دے دے، اللہ اس پر اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، شوہر اپنی بیوی کو صدقہ اور زکوٰۃ یہ نہیں دے سکتا، کیونکہ شوہر کے ذمے ہے بیوی کی تمام اخراجات اور ضروریات، وہ اس نے نبھانی ہے، فرض ہے، وہ تو دینے ہی دینے، یہ صدقہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ہاں، اس کے خرچ کرنے پر اللہ اس کو اجر دے گا صدقے کا۔ یہ اللہ کی محبت ہے، مہربانی ہے کہ بیوی پر جتنا خرچ کرتا جائے گا اس کو اللہ صدقہ بنا دیتا ہے، یہ اللہ بنا دیتا ہے۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ نہیں کر سکتے، جبکہ بیوی اگر خرچ کرے گی اپنے شوہر پر، وہ صدقہ بھی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ اس کا بنتا ہے، وہ بھی دے سکتی ہے، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ بڑا پیارا سا ایک ایمان افروز واقعہ ہے جو مختلف کتابوں کے اندر بیان ہوا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نسائی میں، آپ ذرا نوٹ کریں اس کو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ غریب تھے بیچارے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے خواتین کو درس دیا، واعظ و تبلیغ کی، تو آپ نے عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تصدقنا ولو من حلیکن، اے خواتین کی جماعت صدقہ کیا کرو، بے شک اپنے زیورات ہی صدقے میں دے دیا کرو، صدقہ کرو، کیونکہ تمہاری کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے، عورتیں زیادہ جہنم میں دیکھی ہیں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، اللہ جہنم سے نجات دے دے گا۔ آپ عورتوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، ایک عورت نے سوال کیا، محبوب جی عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں آپ نے دیکھی، زیادہ کیوں ہیں وہ، اس کی بھی کوئی تو وجہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا نافرمانی کی وجہ سے۔ سوال پھر کیا، محبوب جی اللہ کی نافرمانی؟ فرمایا نہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں، اپنے خامدوں کی نافرمانی۔
شوہروں کی نافرمانی اور بے قدری کرتی ہیں، جس وجہ سے بہت زیادہ عورتیں جہنم میں چلی جائیں گی۔ تو یہ میدان اور یہ پہلو بھی خواتین کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی، پھر آپ نے بڑی بڑی مثال، ایک بڑی پیاری بات کی یہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو، صحابہ کو مخاطب کیا، عورتوں کو مخاطب کیا، کہ ایک بندہ زمانہ بیت جاتا ہے ایک عورت کے ساتھ، زندگی گزرتے گزرتے کئی سال بیت گئے، اس گھر کے اندر بڑی پرسکون زندگی اس کی گزر رہی ہے، اسی شوہر سے سارا کچھ حاصل کر رہی ہے، گھر کے اندر بڑی فراوانیاں ہیں۔ فرمایا زندگی میں کبھی کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو مناسب نہیں تھی، یعنی کبھی کوئی پیسہ نہیں ملا، کبھی تھوڑی سی غربت آئی، معمولی کوئی معاملہ بن گیا، تو یہ عورتیں کیا کرتی ہیں، پورے زمانے کو ختم کر دیتی ہیں اور فوراً ایسا کہنے لگ جاتی ہیں کہ جب سے آپ کے پاس آئی ہوں کبھی ہمیں سکھ دیکھنے کو بھی نہیں ملا، میں تو ادھر تنگی کا شکوہ ہی ہے میرا۔ تو بڑی بڑی باتیں پھر عورتیں کر جاتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ باتیں ناشکری والی ہیں، انہی باتوں کی وجہ سے اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے گا۔ خیال کرنا چاہیے، خواتین کو اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنا چاہیے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو، بے شک زیورات ہی اتار کر صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے گا۔ سیدہ زینب اٹھی، اپنے گھر گئی، سونا اٹھایا کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ زیورات کا صدقہ کر دو، میں زیورات صدقے میں لے کے جا رہی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا، پوچھا اپنی بیوی سے کہ یہ کہاں اور کدھر؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے صدقے کا کہا ہے، میں زیورات صدقے میں دینے جا رہی ہوں۔ آپس میں جب بات ہوئی نا، تو عبداللہ بن مسعود بھی غریب تھے، گھر میں کچھ یتیم بچے بھی پل رہے تھے ان کے گھر میں، ان پر بھی صدقہ اور زکوٰۃ اور صدقہ لگتا تھا۔ بات کرتے کرتے یہ بات ہوئی کہ اے زینب، صدقہ ہی کرنا ہے تو مجھے ہی دے دو، یتیم بچے بھی ہیں، میں بھی حقدار ہوں، باہر بھی جا کر دینا ہے تو صدقہ تو گھر کے اندر ہے۔ پوچھنے لگی کہ کیا آپ کو صدقہ لگ جائے گا اگر میں دوں تو؟ مسئلہ بن گیا کہ پتہ نہیں اب یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا نا کہ صدقہ لگتا ہے نہیں لگتا، بات ہوئی، تو سیدہ زینب کہنے لگی کہ پھر ایسا کرتے ہیں، اے عبداللہ بن مسعود آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھ لیں مسئلہ کہ میں آپ کو صدقہ دے سکتی ہوں، اگر جائز ہے تو میں آپ کو ہی دے دیتی ہوں، گھر میں بچے ہیں یتیم، ان پر لگ جائے گا، پھر باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، لیکن مسئلے کا مجھے علم نہیں، پوچھ لیں اگر جائز ہے تو دے دیتی ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے زینب، میں تو نبی علیہ السلام کے پاس جا کر یہ مسئلہ نہیں پوچھ سکتا، میں نہیں جا سکتا، میں جا کر کیسے کہوں کہ میں بیوی سے صدقہ لے سکتا ہوں، میں تو نہیں جاتا۔ اے زینب آپ جائیں، خود جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ آئیں، اگر جائز ہوا تو دے دینا، ناجائز ہوا تو پھر نبی علیہ السلام کو دے دینا، وہ جس پر خرچ کر دیں۔ سیدہ زینب کہتی ہیں کہ چلو میں جاتی ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچی مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ جب دروازے پہ گئیں، اتفاق ایسا ہوا کہ دروازے پر ایک اور عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور جب اس سے بات ہوئی تو اس کا نام بھی زینب نکلا۔ یہ بھی زینب، دروازے پر جو بیٹھی ہے وہ بھی زینب، دو زینب نامی عورتیں جمع ہیں۔ جب آپس میں بات ہوئی نا کہ آپ کس لیے آئی ہیں، اتفاق دیکھے کیسا کہ اس زینب کا بھی مسئلہ وہی نکلا جو اس زینب کا تھا، وہ بھی یہی پوچھنے آئی تھی کہ میرا شوہر غریب ہے، میں پوچھنے آئی ہوں کہ میں صدقہ اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں یا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے حسن اتفاق ہوا، دو عورتیں جمع ہیں نبی کے دروازے پر، دونوں ہی زینب نامی عورتیں ہیں، دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ اتنے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ السلام کے دروازے سے نکلے تو دونوں نے بلایا کہ اے بلال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، ذرا یہ مسئلہ تو پوچھ کر آئیں، ان کو بتانا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، یہ پوچھ کر آئیں۔ اے بلال ایک اور بات بھی ہے، ہمارا نام نہ بتانا کہ کون پوچھنے آئی ہے۔ اس طرح کے مسائل مخفی رکھتی تھی کہ نام جائے گا، بس مسئلہ پوچھ لیں، جائز ہوا تو ہم چپکے سے دے دیتی۔ سیدنا بلال کہتے ہیں چلو ٹھیک، گئے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ باہر عورتیں ہیں، مسئلہ بتا دیں کہ کیا کوئی عورت اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتلانے سے پہلے پوچھا کہ بلال عورتیں کون ہیں باہر؟ اب بلال انکار تو نہیں کر سکتے تھے، عورتوں نے کہا تھا بتانا نہیں، نبی علیہ السلام نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ بتاؤ ہیں کون۔ بلال نے پھر انکار نہیں کیا، فرمایا زینب نامی عورتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال ایو زینب، مدینہ میں تو زینب نامی کئی عورتیں ہیں،
یہ جو آئی ہیں وضاحت کرو کون زینب آئی ہے، زینب نامی دونوں عورتیں ہیں تو کچھ وضاحت بتاؤ کون ہے یہ۔ سیدنا بلال کہتے ہیں کہ محبوب جی ایک عورت تو امراۃ ابن مسعود، ایک تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے، اور دوسری عورت جو ہے وہ انصار قبیلے کی۔ بس اشارہ کیا، میرے محبوب کو دونوں کی سمجھ آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں زینبوں کو جا کر یہ بات بتا دو اے بلال، نعم لہما اجرانی، اگر وہ صدقہ اپنے شوہروں کو دیتی ہیں میرے اللہ نے ان کو دوہرا ثواب دینا ہے، ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ صرف جائز ہی نہیں بلکہ ایسا جائز ہے کہ اللہ اس پر دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ اجر صدقۃ و اجر قرابۃ، ایک اجر ان کو صدقہ کرنے کا ملے گا اور دوسرا اجر ان کو قرابت داری کا ملے گا، کیونکہ وہ ان کا شوہر ہے، یہ ان کی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرابت کی وجہ سے بھی ان کو اجر دے گا اور ایک اجر ان کو صدقہ کرنے کا دے گا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ بھی دے سکتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف صدقہ دے ہی نہیں سکتی، اللہ اس پر دوہرا ثواب بھی عطا کرے گا۔ کتنی نیکیاں ہو گئیں؟ 4۔ حاکم ہیں تو فیصلہ کریں حق کی بنیاد پر، اللہ دوہرا اجر دے گا۔ نماز عصر کی پابندی کریں، اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ دار پر صدقہ کریں، میرا اللہ ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت ہے مالدار، شوہر ہے غریب، وہ اس پر صدقہ کر دے، اللہ اس عورت کو بھی ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ 5ویں اور آخری نیکی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اس میں دونوں شریک ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ قرآن پڑھتے ہیں، اوپر دیکھ کے پڑھتے ہیں یا زبانی ناظرہ پڑھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، قرآن پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، مشکل آتی ہے، بندہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، لفظوں کی سمجھ نہیں آتی۔ والذی یقرأ القرآن وہو یتتعتع فیہ، معنی کیا ہے کہ ایسا بندہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس میں اٹک جاتا ہے، بھول جاتا ہے، بار بار اس کو دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی اس کو۔ وہو یتتعتع فیہ، وہ اس میں اٹکتا ہے۔ وہو علیہ شاق، اور اس پر مشقت بھی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے بار بار بندہ بھول جائے، دوبارہ دیکھے، پھر غور کرے، مشقت تو ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشقت کا جو نتیجہ بتلایا، فرمایا لہو اجرانی، اللہ اس کو بھی ڈبل ثواب عطا کرے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ تو مائیں بہنیں بھی، دوست احباب بھی، جتنے میری بات کو سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت میں اگر اٹکن آتی ہے، آپ بھولتے ہیں، مشقت ہوتی ہے، اس مشقت کی بنیاد پر پڑھنا نہ چھوڑ دیں بلکہ پڑھا کریں، اللہ آپ کو دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اجر قرآن پڑھنے کا، دوسرا اٹک اٹک کر پڑھنے کا، مشقت اٹھانے کا۔ میرے اللہ کی محبتیں کتنی زیادہ ہیں کہ قرآن پڑھنے میں اگر مشقت آ رہی ہے، اللہ مشقت برداشت کرنے پر بھی اجر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے۔ حضرات کبھی پیچھے نہ ہٹیں، آپ بڑھتے جائیں۔ اگر آپ کی مشقتیں ہیں تو میرے اللہ کی محبتیں بھی ہیں، آپ کو تکالیف ہیں، میرے اللہ نے اجر کے انبار لگا دیے ہیں۔ آپ جس یہ 5 باتیں میں نے بیان کی ہیں نا، 5 باتوں پہ اگر غور کر لیں، حقیقت میں مشقت ہی ہے 5 باتوں میں۔ فیصلہ کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، حقیقت پر پہنچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اگر ایسے ہی 2 نمبریاں کرتے کرتے غلط فیصلے کرتے گئے تو تب بھی معاملات خراب ہیں، فیصلہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ مشقت انتہا درجے کی ہے حقیقت پر پہنچنا۔ اگر مشقت اٹھا کر حقیقت پر پہنچے، میرا اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ نماز عصر ہے، انتہائی مشقت والا کام ہے۔ کاروبار کو چھوڑ کر آنا کوئی آسان نہیں، دکان کو بند کرنا آسان نہیں، لیکن میرے اللہ نے فرمایا جو آسان بنا لے، مشقت اٹھا لے، ہم ثواب بھی ڈبل کر دیتے ہیں۔ حضرات اسی طرح قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ آسان نہیں، لوگ غیروں کو دے دیتے ہیں، قرابت داروں کو نہیں دیتے، شریکہ پالتے ہیں، بار بار تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے، انہوں نے ہمیں بات کہی تھی، فلاں بات ہمارے خلاف کی تھی، فلاں رشتہ داروں پر ہماری باتیں کی تھی، ہماری اختلاف کی باتیں ختم نہیں ہوتی۔ حضرات ہم اختلاف کو بڑھانے والے، کبھی کسی رشتہ دار کو مشقت میں دیکھیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، یہ ہماری نسل، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اب تنگ ہوا نا،
اب مزہ آیا نا، ان کو اور تنگی میں لے جانا چاہتے ہیں۔ مشقت برداشت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اپنی انا کو ختم کریں، اللہ ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح خواتین ہیں، بعض خواتین ساری نہیں، بعض خواتین اپنا مال کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتی، شوہر کے ساتھ جھگڑے، شوہر کے ساتھ لڑائیاں، مشقت برداشت کریں، شوہر پہ پیسہ نچھاور کر دیں، اللہ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن پڑھنے والی مشقت تو بالکل آپ کے سامنے ہے، اگر مشقت اٹھا کر پڑھیں گے اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ ان نیکیوں کو اپنے اعمال کا حصہ بنائیں، انشاءاللہ اللہ دوہرا ثواب عطا کرے گا، ڈبل اجر دے گا، دگنا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان نیکیوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی بھائی کا ایک سوال ہے، وہ بھی نوٹ کر لیں کہ صدقہ دینے سے پہلے صدقے کا بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے، آپ چپکے سے اس کے ساتھ تعاون کر دیں، بتائیں نہ، بس ویسے کہیں کہ تعاون ہے آپ رکھیں، آپ کی نیت اللہ تعالیٰ نے دیکھ لی، آپ کی نیت کا ثواب مل گیا۔ زکوٰۃ کا پیسہ ہو وہ بھی بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض رشتہ دار ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے نا یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لیتے کہ ہم زکوٰۃ کیوں لیں آپ سے، تو یہ پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ بتانا ضروری نہیں، آپ کی نیت ہے، جیسی نیت ہے چپکے سے پکڑا دیں بس۔